والد صاحب کا نام کیا؟ احمد خان نیازی. اور ان کا پیشہ؟ زمیندار. بہن بھائی آپ کتنے؟ ہم 4 بہن بھائی تھے. ایک بہن فوت ہو گئی اور ہم 3 ہیں. باقی بھائی کیا کرتے ہیں؟ ایک بھائی ہے میرا جو وہ بھی زمیندارہ سے ہی منسلک. اچھا. جی. تو وہ آپ کی یہ چیزیں وغیرہ سنتے ہیں؟ سنتے اب تو گوارا کرتے ہیں. گوارا کر لیتے ہیں. ہاں جی. اچھا تو نمبر کون سا تھا آپ؟ میرا دوسرا نمبر تھا. مطلب اول نمبر نہیں تھے آپ؟ نہیں. یہاں آپ اول نمبر؟ پہلے میری بہن تھی, اس کے بعد میں تھا. اچھا میرے پاس ایک سوال ہے کہ کیا آپ نے شادی کی؟ شادی جہاں تک شادیاں کہی ہے. اچھا ماشاءاللہ. اور کب کی؟ کچھ صحیح تاریخیں تو ان کی یاد نہیں مجھے. مطلب اتنی زیادہ ہیں کہ صحیح تاریخیں یاد نہیں, یہ بات نہیں ہے. ہیں تو 4 لیکن صحیح تاریخیں یاد نہیں ہیں مجھے. 4 شادیاں؟ ہاں 4 شادی. اچھا تو کیا یہ سب کی سب پسند کی شادیاں تھیں؟ نہیں, پسند تو انہیں نہ پسند کہہ سکتے ہیں نہ انہیں ارینج میرج کہہ سکتے ہیں. یوں کہہ لیجئے وہ حادثاتی شادیاں کہہ لیجئے. اچھا یہ حسین حادثات آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ نہیں ہوتے. بس آپ نے کبھی اپنے آپ کو اس کے لیے تیار نہیں کیا. اچھا تو بچے کتنے ہیں ماشاءاللہ اور کیا کرتے ہیں؟ بچے, ایک میں نے شادی کی تھی برطانیہ میں. جی. اس میں سے ایک بچی تھی وہ فوت ہو گئی. اچھا. اب جو ہے اس وقت میری بیوی ملتان سے بلانگ کرتی ہے. اس میں سے ماشاءاللہ میرے 2 بچے ہیں. ایک بیٹا ہے, ایک بیٹی. بیٹا ہے سانول اور بیٹی ہے لاریب. بیٹی کیا ہے؟ لاریب افی جی ہدن جی المتقی. بالکل. تو ایک طرف تو آپ بالکل ہی اپنے کلچر کے حوالے سے, اپنی زمین کے حوالے سے نام رکھا, دوسری طرف کہیں اور نکل گئے, تو یہ کیا وجہ تھی؟ وہ دراصل اتنی دیر اس فیلڈ میں رہنے کے بعد اپنے والدین سے کچھ صلح صفائی تو ہوئی تھی. اچھا. تو میرا یہ خیال تھا کہ میں جس طرح اپنے بیٹے کا نام سانول رکھا اسی طرح اپنی بیٹی کا نام میں سسی رکھنا چاہتا. اچھا. لیکن میرے باپ نے اور میری ماں نے اس کی مخالفت کی کہ آپ, وہ ایک بڑا ٹریجک سا سمبل ہے سسی کا, تو خدا نخواستہ اس کو کوئی فیوچر میں ویسی پریشانیاں نہ اٹھانی پڑے. حالانکہ یورپ وغیرہ میں جولیٹ عام نام ہوتا ہے. ہاں ان جی, کا بھی ہوتا تو ہے. انجام اتنا اچھا نہیں تھا. ہاں لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ آپ کی بیگم کو آپ کی کون سی عادتیں پسند ہیں اور کون سی ناپسند ہیں اور کون سی بالکل ہی بری لگتی ہیں؟ میری اس شادی کو کوئی 4 سال کا عرصہ ہو گیا. مسئلہ یہ نا کہ اس کے لیے ہمیں 4 انٹرویو چاہیے آپ کی 4 شادیوں کے لیے, لیکن یہاں انٹرویو ایک ہے تو ہم موجودہ بیگم تک ہی یہاں جو اس وقت جس سچویشن میں میں ہوں, جی, جو میری بیوی ہے, اس 4 سال میں تو یہ نہیں سمجھ سکا کہ میری بیوی کو میری کون سی عادت پسند ہے. یہ سمجھ میں نہیں آئی. یہی سمجھ آتی ہے کہ ساری عادتیں بری لگتی ہیں اسے. ساری بری لگتی ہیں؟ ہاں. اچھا یہ ویسے بہرحال یہ آپ کا کوئی میرا خیال ہے وہ خود اگر اس وقت یہاں ہوتی تو اس سوال کا جواب وہ زیادہ بہتر طریقے سے دے سکتے. کوئی نہ کوئی عادت تو اچھی لگی ہوگی, انہوں نے آپ کو قبول کیا. وہ پہلے کی بات کچھ اور تھی, اب تو پھر. اچھا تعلیم کہاں تک ہے اور کہاں سے؟ تعلیم میں نے میٹرک عیسیٰ خیل سے کیا جی. اچھا. اس کے بعد فیصل آباد سے ایف اے کیا. اچھا. پھر پرائیویٹ بی اے کیا میں نے میاں والی سے. گانے کا شوق, اب بنیادی بات پر آتے ہیں. ہاں گانے کا شوق شروع ہوا یہ مجھے بچپن سے ہی یوں سمجھ لیجیے کہ تھا. اچھا بچپن سے تو سب کو ہی ہوتا, ہمیں بھی تھا, لیکن ہم نہیں بن سکے, تو آپ کے خاص کوئی چیز ہوگی نا, صرف شوق ہی نہیں ہوگا. ایک شوق تو بچپن سے تھا, لیکن اس میں بعد میں ایک تحریک شامل ہوئی تھوڑی سی. اچھا یہ جس طرح سیاسی تحریکیں ہوتی ہیں اور تاریخی تحریکیں ہوتی ہیں, اس طرح اس میں بھی کوئی تحریک نہیں, شامل؟ سیاست میں تو کچھ غرضیں شامل ہوتی ہیں, یہاں کچھ غرضیں شامل نہیں تھیں. یعنی یہ رومانوی تحریک ہم اسے کہہ سکتے ہیں؟ بس یوں کہہ لیجیے. اچھا نہیں کہہ لیجیے, نہیں ہمیں یا کہنا پڑے گا یا نہیں کہنا پڑے گا. ہاں بس ایسا ہی کچھ معاملہ تھا. اچھا تو کیا ہوا کیا, مطلب ہم آپ سے تفصیل نہیں پوچھتے, لیکن ہم یہ جاننا پسند کریں گے کہ ہم اس کو رومانوی تحریک کہہ لیتے ہیں, تو موسیقی کی اس رومانوی تحریک کے تحت آپ نے کیا محسوس کیا؟ یکدم گانا شروع کر دیا اور کیا ہوا؟ نہیں مستنصر بھائی, جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ عموماً ہر آدمی کے ساتھ جوانی میں ہوتا ہے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی کی جو محسوس کرنے کی وہ ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے نا.
تو یوں کہہ لیجئے کہ میرے ساتھ بھی وہی ہوا جو شاید آپ کے ساتھ بھی جوانی میں ہوا ہو. جوانی لیکن میں میرے ہوا ہو کیا مطلب؟ ہم جوان ہیں آلریڈی، کمال کرتے ہیں. میرا مطلب ہے ایک خاص وقت ہوتا ہے اچھا. ایسے حادثوں کا. جی جی. اب تو اگر آپ کے ساتھ ایسا حادثہ بھی ہو بھی صحیح تو شاید آپ اس کو اتنی وہ کوریج نہ دیں. اچھا، پیار سے کیا کہتے تھے آپ؟ ویسے کبھی محسوس نہیں کیا کہ انہوں نے کیا کہا ہے. ماں مجھے کہتی تھی عطا پیار سے، اس کے علاوہ؟ اور اس کے بعد اب بیوی کہتی ہے. یعنی ماں اور بیوی کے درمیان بھی تو کچھ خاتونیں پڑھتی ہوں گی، انہوں نے کیا کہا؟ وہ تو زیادہ پڑھتی ہیں لیکن کچھ یاد نہیں ہو کیا کہتی تھی. اچھا. موقع محل کی ہاں، وہ مناسبت. ظاہر ہے کہ پیار کی باتیں زیادہ دیر یاد نہیں رہتی، ورنہ یاد رکھنی چاہیے. عطا، عشق کیا ہے؟ جی. عشق بھرے مجمع میں اکیلے ہو جانا، کسی شبیہ کو، صورت کو، نام کو ذہن میں لانا اور پھر گانا. میں نے کئی بار محسوس کیا ہے کہ آپ مجمع سے کٹ جاتے اور کہیں دور چلے جاتے. آپ کے ذہن میں کون سی شبیہ ہوتی؟ دراصل کچھ شبیہیں ایسی ہوتی ہیں جی. مستنصر بھائی جنہیں آدمی کوئی نہ الفاظ دے سکتا ہے، نہ ان کی شبیہ بنا سکتا ہے، نہ پینسل سے، نہ آواز سے، نہ شعر سے، نہ کسی بات سے. ایک ایسی شبیہ میرے ذہن میں ہے جس کے لیے جسے میں سامنے لا کے تو آپ حضرات سے اس وقت میرا رابطہ شاید منقطع ہو جاتا ہے. لیکن وہ اس وقت میں زیادہ ڈوب کے گا سکتا ہوں، زیادہ بہتر طریقے سے. لیکن اس شبیہ کے بارے میں ہم نے سنا تو بہت کچھ تھا. اب دراصل میرے بارے اتنی باتیں ہیں، پتہ نہیں آپ نے کون سی سنی ہے. اور میرے پاس مداحوں کے خطوط بھی آتے ہیں. جی. مداحوں کے خطوط بھی آتے ہیں. ہاں، میں شاید اس ملک کا بہت کم لوگ ایسے ہوں گے، میں یہ تو نہیں کہنا چاہ رہا کہ میں ایک واحد فنکار، لیکن میں یہ بات وثوق سے کہتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنے خطوط میرے پاس آتے ہیں شاید کسی کے پاس نہ آتے ہوں. اور اس کی یہ سمجھتا ہوں شاید وجہ یہ ہے کہ میں ان خطوط کا جواب دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں. ماشاءاللہ. اور ان خطوط میں کیا ہوتا ہے؟ ان خطوط میں محبتیں ہوتی ہیں، تنقیدیں ہوتی ہیں، کچھ جھگڑے بھی ہوتے ہیں، کچھ میرے سننے والوں کا غصہ بھی ہوتا ہے، کچھ فرمائشیں بھی ہوتی ہیں. کوئی لٹ ہوتی ہے بالوں کی، سنہری بالوں کی، کوئی لپسٹک کا، کوئی ایسا بھی کبھی کبھار ہوتا ہے. اور کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں خواتین جو اپنے خون سے لکھ کے وہ کہتی ہیں کہ ہم اپنی انگلی کاٹ کے ایسے ایسے. اچھا. اور یہ تحریر جب بھابھی دیکھتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نہیں، اس لیے میں نے الگ دفتر بنایا ہوا ہے اس کام کے لیے. اور اس قسم کی جو خط و کتابت کا سلسلہ ہے وہ میرے دفتر سے منسلک ہے. اچھا. ہاں، وہ شروع میں اس نے تنگ نظری دکھائی میری بیوی نے، لیکن اب میرا خیال ہے وہ نہیں، میرا خیال ہے بھابھی نے تنگ نظری نہیں دکھائی، کیونکہ آپ کا ریکارڈ پہلے سے ہی ماشاءاللہ بہت خراب ہے. چوتھی بیگم ہے وہ آپ کی، تو اب وہ رسک نہیں لینا میرا خیال. بس یوں کہہ لیجئے. لیکن اب ماشاءاللہ وہ مطمئن ہے، شاید اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جو وقت اس بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارا ہے، وہ اس سے پہلے جو میں نے 3 شادیاں کی ان کے ساتھ میں کسی کے ساتھ بھی اتنا وقت نہیں گزار سکا. پسند کے لوگ ملیں تو ظاہر خوشی ہوتی، لیکن کبھی کبھار ناپسند کے لوگ جو ہوتے ہیں ان سے بھی ملنا پڑتا، تو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے جی. اب جہاں بھی جاتے ہیں لوگ محبتیں دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے. اب مجھے آپ کی اس بات سے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. ہوا یوں کہ میں فیصل آباد سے پنڈی کے لیے سفر کر رہا تھا، تو بائی روڈ آ رہا تھا، تو شیخو پورہ سے آگے رات کے 2 بجے کا وقت تھا. بڑی رات گئے، میں وہاں سے چلا فیصل آباد سے. تو شیخو پورہ سے آگے میں نے دیکھا، اس وقت میں اور میری بیوی اکیلے اس وقت سفر کر رہے تھے، کہ ایک گاڑی خراب کھڑی ہے سڑک پہ. گاڑی کے ساتھ ہی کچھ آدمی کھڑے ہیں، انہوں نے مجھے ہاتھ دیا. میری بیوی چیخی چلائی کہ مت روکو اس وقت، لیکن میں نے روک لی. میں نے پوچھا جی ہاں فرمائیے کیا پرابلم ہے. انہوں نے کہا یار آپ کے پاس ٹول باکس ہوگا، ہماری گاڑی کے کوئی ہینڈ بریک جام ہو گئی ہے، اس قسم کا کچھ مسئلہ ہے. تو میں نے کہا بھائی میرے پاس تو سوائے وہ ویل کھولنے والے اور جیک کے اس کے سوا کچھ نہیں. تو انہوں نے کہا جی دیکھیں آپ اگر ناراض نہ ہوں، محسوس نہ کریں، آپ یہ عنایت کریں کہ ہمارے 2 آدمیوں کو آپ پنڈی جا رہے ہیں، جہلم اتار دیجیے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بٹھا دیں، پچھلی سیٹ خالی تھی. اب جب وہ آدمیوں کو لے کے آیا تو دونوں پولیس افسر تھے.
وہ بیٹھ گئے. رات کا وقت تھا, رات کے 2 بجے 2:30 بجے کا وقت تھا. میں نے ان سے کچھ ان کے چہرے دیکھنا وہ کیا, ضروری سمجھا نہ شاید انہوں نے میری طرف دیکھا. ہم سفر کرتے رہے. صبح کو 4 بجے کے لگ بھگ ہم جب جہلم کے قریب پہنچے تو اس سے پہلے ایک جو خاص واقعہ ہوا جس کی وجہ سے یہ میں سنانا چاہ رہا تھا کہ کہیں سے محبتیں ملتی ہیں, کہیں سے نفرتیں بھی ملتی ہیں. تو میری بیوی نے کوئی ان کے بیٹھنے کے 10-15 منٹ بعد کیسٹ پش کیا. اتفاق سے اس وقت میرا کیسٹ میرے ہی ریکارڈ پلیئر میں چل رہا تھا. تو میرے پیچھے بیٹھے ہوئے وہ انسپیکٹر کو یوں لگا جیسے کوئی کرنٹ لگا ہو. اس نے کہا یار خدا کے لیے اس آدمی کی آواز کو بند کرو. نہ اسے گانے کا پتہ ہے, نہ اسے آداب آتے ہیں گانے کے, اتنا اردو کی ٹانگیں توڑ دیتا ہے, اردو بولنی نہیں آتی اسے, موسیقی کی اسے الف بے کا پتہ نہیں لوگ اسے کیوں سنتے. خیر میں نے وہ ریکارڈ پلیئر آف کر دیا. میں نے عرض کیا کہ آپ کون سا کیسٹ پسند کریں. انہوں نے کہا کچھ اور لگا دو, اس کو نہ لگا. میں نے کہا ٹھیک. وہ کیسٹ لگا دیا ہم نے کوئی اور گانوں کا. سو ہم چل پڑے. جیل ہم پہنچے تو اس وقت وہ حضرت گویا ہوئے کہ دیکھیں ہم صبح سے وہاں ہماری حاضری تھی کسی کیس کے سلسلے میں فیصل آباد میں. تو ہم صبح سے گئے, کچھ کھا پی نہیں سکے. آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں رکیں, آپ بھی چائے پی لیں, ہم بھی کچھ کھا پی لیں گے. انہوں نے جیلم سے آگے ایک چھوٹا سا سٹاپ تھا, وہاں اترنا تھا دینا کے پاس. تو مستنصر بھائی ہم جا کے بیٹھ گئے. وہ جا کے بیٹھے اور میں نے اس دوران بیوی سے پوچھا آپ نے کچھ کھانا پینا. اس نے کہا نہیں. تو جب وہاں میں پہنچا تو اتفاق سے وہ جس ٹیبل پہ بیٹھے تھے اس کے اوپر لائٹ لگی ہوئی. اب میں وہاں جا کے بیٹھ گیا. اب وہ دونوں حضرات مجھے دیکھ رہے ہیں اور بڑے پریشان ہو رہے ہیں. اور وہ آخر میں اس سے رہا نہ گیا, مجھ سے پوچھا جی آپ کو کہیں دیکھا ہے ہم نے. میں نے کہا ہو سکتا ہے کہیں دیکھا ہو, آپ غور کیجیے, ذرا ذہن پہ زور دیجیے کہاں دیکھا ہے. کافی دیر سوچنے کے بعد وہ کہنے لگا جی آپ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی تو نہیں. میں نے کہا جی بالکل وہی ہے. کہنے لگا جی واہ واہ آپ بہت اچھا گاتے ہیں. میں نے کہا مجھے پتا ہے میں جتنا اچھا گاتا ہوں. تو اس طرح بھی ہوتا ہے کبھی کبھی. نہیں تو کوئی دکھ ہوا ان کی بد تعریفی سے؟ نہیں, بلکہ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے کہ اتنی جو تعریف ہو رہی ہے. نہیں, اس کے علاوہ بھی میں یہ اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا. ایک آدمی ٹھیک ہے مجھے پسند نہیں کرتا, میں زبردستی اس کے ذہن میں تو نہیں گھس سکتا. اب جو آدمی مجھے نہیں پسند کرتا, جی کئی ایسے بھی گانے والے ہیں جن کو میں پسند نہیں کرتا, حالانکہ وہ بہت اچھا گاتا ہے. اور یہ میں سفر کرتا رہا مختلف جگہوں پہ, ورنہ شاید آج میں کہیں ملازم ہوتا تو ہو سکتا ہے جتنی بڑی بھی ملازمت ہوتی یہ مقام نہ ہوتا. کیونکہ میں ذہنی طور پہ وہاں ایڈجسٹ ہو جاتا اس میں ملازمت میں کہ ٹھیک ہے اسی میں گزارا کرنا ہے. لیکن وہ نہ ملنے کی وجہ سے جو سفر, جو احساس سے محرومی جو مسلسل مجھے ملتا رہا, ٹارچر مجھے ملتے رہے احباب کی طرف سے, دوستوں کی طرف سے, ماحول کی طرف سے, تو وہی جو ساری چیزیں ہیں وہ مل کے مجھے یہاں لے آئی. آپ اچھا اس کے علاوہ اچھا یہ جو کنڈکٹر کا جاب آپ نے کیا, اس کے علاوہ میں بتا رہا تھا کہ پھر کچھ ایک ایسا بھی وقت آیا میں یہاں پہ ٹرک ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ وہ شارٹ ہینڈ اور ٹائپنگ سیکھتا رہا. اچھا مجھے کسی نے کہا کہ جب یہ تمہیں آ جائے گی تو تمہیں آسانی سے ملازمت مل جائے. سفارش بھی نہیں تھی کیونکہ اپنے جو فیملی کے ممبر جو اعلیٰ عہدوں پہ تھے وہ تو ویسے ہی مجھ سے نفرت کرتے, تو ان کی سفارش کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مجھے کہیں سفارش دلا کے ملازم کراتے. تو اپنے طور پہ میں جو کچھ کر سکتا تھا تو وہ میں نے ٹائپنگ اور شارٹ ہینڈ بھی سیکھنے کی کوشش کی. وہاں ایک یہاں کمیٹی چوک میں ایک اس وقت سکول ہوا کرتا تھا جہاں سکھایا جاتا تھا, وہ میں نے تھوڑا بہت سیکھا. اس کے بعد یہاں کچھ حالات یا جی بھر گیا یہاں سے, تو پھر میں لاہور چلا گیا. وہاں ایک ہوٹل میں ویٹر. اچھا ٹرک ڈرائیوری جو ہے اس کے دوران کوئی دلچسپ واقعات؟ اس وقت چونکہ ایک عام آدمی تھا میں, اور واقعات تو بہت سے ہوئے. کئی دفعہ پولیس والوں سے جھگڑا, کئی دفعہ اندر, کئی دفعہ باہر. پولیس والے اگر چالان کرنا چاہتے تھے تو آپ کو چاہیے تھا کہ میرا نام لے دیتے کہ میرا نام یہ ہے, پھر چالان نہیں ہوتا. نہیں اس وقت تو یہ سوال ہی پیدا نہیں. اس وقت تو اگر تھلے آئے
उस वक्त नाम की कोई बात नहीं। अच्छा था, आप ये फरमाएं कि ये जो बेशुमार ट्रकों वाले और बसों वाले आपके कैस्टें चलाते हैं, तो ये क्या उसी हवाले से कि ये हमारा भाई हुआ करता था? नहीं, उसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ मुस्तनसर भाई के जो ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं हमारे मुल्क में, वो सराइकी और सिंधी स्पीकिंग है। हमारे इलाके के कोई बहुत सारे लोग हैं जो ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व हैं। अच्छा, और इस वजह से भी मैं समझता हूँ कि ट्रकों में ज़्यादा कैसेट चला मेरा। मतलब ये अपने भाइयों को आप मुफ्त तो नहीं देते? नहीं, उस वक्त मैं इस पोजीशन में था ही नहीं कि किसी को मुफ्त प्रोवाइड करता। ये तो सारी मेरे जो वो लोग जो मुझसे जेलस होते हैं वो ऐसी बातें करते हैं, वरना इस पोजीशन में मुझे तो अपनी रोटी की फिक्र हुआ होती। अच्छा, अब तो उस वक्त एक 25-30 रुपए का कैसेट मिलता था। ये मैं 78 की बात कर रहा हूँ, 78 में। अच्छा, उसके बाद आप लाहौर चले गए? हाँ जी, मैं लाहौर आया। फिर वहाँ होटल में एक लिबर्टी मार्केट में एक छोटा सा अंडरग्राउंड होटल था, वहाँ मैंने एज ए वेटर वहाँ काम किया मैंने। अच्छा, वहाँ को 1.5 साल मैंने काम क्या किया। तनख्वाह लेकिन क्या थी? वो मालिक जो था वो तनख्वाह नहीं देता था। अच्छा, रात को फुटपाथ पे सोना पड़ता था, खाना पीना मुफ्त? घर भी नहीं था, कोई खानदान वाला घर आने ही नहीं देता था। मेरी खासी फैमिली वहाँ आबाद है। अब वो कहते हैं कि ये हमारा कज़न है। हाँ, उस वक्त नहीं आने देते। आप रिश्तेदार ज्यादा हो गए होंगे पहले से? हाँ, अब तो माशाल्लाह बहुत रिश्ते। दोस्त भी? हाँ जी। अच्छा, वो जब आप वेटर थे तो कोई टिप वगैरह भी लोग देते थे? वही टिप पे गुजारा करता था ना। मैं अर्ज किया कि वो मालिक जो था तनख्वाह नहीं देता। तो 1.5 साल वो इसी पे खाता रहा कि बस अभी देता हूँ। क्या चीजें, क्या बेचते क्या थे वो? उस होटल में वो रेस्टोरेंट कह लीजिए, स्नैक्स वगैरह, चाय वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स थे उस वक्त। अच्छा, हाँ, वो हम सर्व करते थे। गाहकों को गाना तो नहीं सुनाया करते थे आप? वहाँ शाम वो जो वहाँ उस होटल में मुलाजमत करने की ये ख़ास वजह ये थी कि वहाँ शाम को एक 7 और 8 बजे के दरमियान एक वहाँ म्यूज़िक का प्रोग्राम हुआ करता था। अच्छा, लोगों को जो कस्टमर थे उनको एंजॉय करने के लिए। अच्छा, तो मैं उससे कि चले कुछ नहीं मिलता तो हो सकता है यहाँ रह के मैं कुछ सीख ही सकूँ। वो ड्रम प्लेयर वहाँ आते थे और अकॉर्डियन बजाने वाले कुछ लोग थे कुछ। अच्छा, उस होटल का नाम आपको याद? उस वक्त उसका नाम सलसबील रेस्टोरेंट था। वो अगर आप लिबर्टी में वस्त में जाएं, अच्छा, उधर से भी उधर से दरमियान में, तो अंडरग्राउंड था वहाँ। अब कभी जाने का इत्तेफाक हुआ? अब तो चूंकि मैं लाहौर में रहता हूँ तो अक्सर वहाँ जाना होता है, लेकिन अब वो होटल नहीं है। अच्छा, वो होटल? हाँ, मेरा ख्याल है जहाँ तक मैंने सुना है कि हमारे बाद ही वो ख़त्म हो गया। बस आपके साथ उन्होंने अच्छा सलूक नहीं किया? पता नहीं अब मेरी वजह से या किसी और की वजह से। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैं एक जगह फैसलाबाद में मैंने अप्लाई किया, उसमें हबीब बैंक में। किसमें? हबीब बैंक में। अच्छा, कि मुझे कोई जॉब मिल जाए। जी। तो उस वक्त मेरी तालीम FA थी और उस वक्त जो असिस्टेंट कमिश्नर थे फैसलाबाद के, वो मेरे कज़न थे। तो मैं उनके पास गया, रोया पीटा कि मुझे आप यहाँ कोई मुलाजमत दिला दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं उसे कह दूंगा, आप उसे जाके मिलें। लेकिन जहाँ तक उसके वो बैंक की इंतज़ामिया का ताल्लुक है, उनके बिहेवियर से ये लगता था कि मेरे बारे में किसी ने उन्हें नहीं कहा। तो उन्होंने कहा जी हम आपको एज ए PN यहाँ रख लेते हैं, तो जब आपकी कुछ थोड़ी बहुत सर्विस हो जाएगी तो हम आपको क्लरिकल जॉब दे देंगे। मैंने कहा आप कुछ भी दें, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं। मैंने कहा कि मैं अच्छा इलेक्ट्रीशियन भी हूँ। अच्छा, ये बिजली की जब भी वायरिंग, हैं आप? हाँ जी, अच्छा। वायरिंग भी मैं करता रहा, अच्छा, तो मैं वो कर लेता हूँ। उन्होंने एक साहब ने कहा अच्छा हम आपको इस मेरा ख्याल है आपकी गायकी में करंट इसी वजह से कि आप इलेक्ट्रीशियन भी अच्छे हैं। अभी और बड़े सारे करंट हैं। तो लेकिन वो मुझे वहाँ भी जॉब न मिल सकी, इसलिए शायद मैं यही समझता हूँ कि कुछ सिफारिश को अप्रोच नहीं थी उस वक्त। और ये अल्लाह का एहसान है कि मैं उस वक्त मुलाजिम नहीं हुआ, मुलाजमत नहीं मिली, और ये मैं सफ़र करता रहा मुख्तलिफ जगहों पे। वरना शायद आज मैं कहीं मुलाजिम होता तो हो सकता है जितनी बड़ी भी मुलाजमत होती ये मकाम ना हो। क्योंकि मैं ज़हनी तौर पे वहाँ एडजस्ट हो जाता उसमें मुलाजमत में कि ठीक है इसी में गुजारा करना है। लेकिन वो न मिलने की वजह से जो सफ़र, जो एहसास से महरूमी, जो
مسلسل مجھے ملتا رہا، ٹارچر مجھے ملتے رہے احباب کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے، ماحول کی طرف سے، تو وہی جو ساری چیزیں ہیں وہ مل کے مجھے یہاں لے آئی۔